افلاطون، یونانی فلسفے کا درخشاں ستارہ۔ افلاطون قدیم یونان کا ایک عظیم فلسفی تھا۔ علم، اخلاقیات، سیاست اور حقیقت کے بارے میں اپنی گہری سوچ اور نظریات کے لیے مشہور ہے۔ وہ سقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد تھا۔ اس کی تعلیمات نے مغربی فلسفے کی بنیاد رکھی۔ افلاطون نہ صرف ایک فلسفی تھا بلکہ ایک ماہر تعلیم، مصنف اور ایک ادارہ ساز بھی تھا۔ اس کی قائم کردہ اکیڈمی مغرب کی پہلی باقاعدہ درسگاہ مانی جاتی ہے۔ افلاطون 428 قبل مسیح میں یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام ارسطوکلس تھا، لیکن اس کا لقب افلاطون پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ افلاطون کا یونانی زبان میں مطلب ہے چوڑے کندھوں والا۔ وہ اشرافیہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جس کی بدولت اسے تعلیم حاصل کرنے کے بے شمار مواقع میسر آئے۔ افلاطون کا تعلق ایتھنز کے ایک بااثر اور معزز خاندان سے تھا۔ اس کے والد ارسطون کا تعلق ایتھنز کے ابتدائی بادشاہوں سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ والدہ پریکٹونی سولون کے خاندان سے تھی۔ اس کے بھائیوں کا بھی اس کی تحریروں میں نمایاں ذکر ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم کے دوران افلاطون نے شاعری، موسیقی، جمناسٹک اور ریاضی میں مہارت حاصل کی۔ تاہم جب اس کی ملاقات سقراط سے ہوئی تو اس کی زندگی کا رخ بدل گیا اور وہ سقراط کا شاگرد بن گیا۔ افلاطون نے جوانی میں شاعری اور ڈرامہ نگاری کی طرف بھی رجوع کیا۔ وہ المیہ ڈرامے لکھتا تھا اور شاعری سے شغف رکھتا تھا، لیکن سقراط سے ملاقات کے بعد اس نے شاعری ترک کر کے خود کو فلسفے کے لیے وقف کر دیا۔ اس کا کہنا تھا، جب میں نے سقراط کی آواز سنی، میں نے اپنی شاعری کو آگ میں پھینک دیا۔ سقراط کی سادگی، سوالات پر مبنی طریقہ تدریس اور اخلاقیات پر زور افلاطون کے لیے ایک روحانی انقلاب تھا۔ افلاطون نے سقراط کو صرف استاد نہیں بلکہ ایک مثالی انسان کے طور پر دیکھا۔ 399 قبل مسیح میں سقراط کی موت نے افلاطون کو بہت دکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے فلسفے کو اپنا مشن بنا لیا۔ افلاطون نے سقراط کی زندگی اور خیالات کو اپنے مکالمات یا ڈائلاگز میں محفوظ کیا تاکہ آنے والی نسلیں ان نظریات سے سیکھ سکیں۔ سقراط کی موت کے بعد افلاطون نے ایتھنز چھوڑ دیا اور مختلف علاقوں کا سفر کیا اور مختلف جگہوں پر علم حاصل کرتا رہا۔ ان سفرات میں مثلاً مصر، جہاں اس نے ریاضی، علم نجوم اور مصری مذہب و تہذیب کا مطالعہ کیا، اٹلی، یہاں اس نے فیثاغورس کے پیروکاروں سے ملاقات کی اور ریاضی اور روحانیت کے بارے میں جانا، سسلی، یہاں اس کی ملاقات سرکیوس کے حکمران ڈایونیسس سے ہوئی۔ افلاطون چاہتا تھا کہ فلسفی حکمرانی کرے، لیکن دربار کی سازشوں کی وجہ سے اسے غلام بنا کر بحیرہ روم میں فروخت کر دیا گیا۔ خوش قسمتی سے اس کے ایک دوست نے اسے خرید کر آزاد کرایا۔ افلاطون کا سب سے مشہور فلسفیانہ نظریہ مثل ہے۔ اس کے مطابق دنیا میں ہر چیز کا ایک کامل نمونہ یا آئیڈیل فارم آسمانی دنیا میں بھی موجود ہے۔ مادی دنیا میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ان کامل نمونوں کا عکس ہے۔ مثال کے طور پر خوبصورتی کا ایک کامل تصور موجود ہے اور دنیا میں جو بھی خوبصورتی ہم دیکھتے ہیں وہ اس تصور کا عکس ہے، نہ کہ اصل خوبصورتی۔
افلاطون کے مطابق علم یادداشت ہے، یعنی روح پہلے سے سب کچھ جانتی ہے لیکن جسم میں آنے کے بعد بھول جاتی ہے۔ سیکھنے کا عمل دراصل یاد کرنے کا عمل ہے۔ اس کا یہ نظریہ مینو نامی مکالمے میں بیان کیا گیا ہے۔ افلاطون کے نزدیک انسان 3 اجزاء پر مشتمل ہے: عقل، جذبہ اور خواہش، یعنی ریزن، اسپرٹ اینڈ ڈیزائر۔ ایک مثالی انسان وہ ہے جس میں عقل باقی دونوں اجزاء پر حکمرانی کرتی ہو۔ افلاطون کا سب سے اہم کام اس کی کتاب ریپبلک یا جمہوریہ ہے۔ اس کتاب میں اس نے ایک مثالی ریاست کا خاکہ پیش کیا جہاں ہر فرد اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس کے مطابق ریاست کے 3 طبقات ہیں۔ نمبر 1، فلاسفر جو کہ حکمران بھی ہو، وہ عقل مند اور عادل ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر سپاہی آتے ہیں جو محافظ کے طور پر کام کریں گے، اور تیسرے نمبر پر عام لوگ جن میں کسان، کاریگر، تاجر وغیرہ شامل ہیں۔ افلاطون کے مطابق جب ہر طبقہ اپنے دائرے میں کام کرے تو انصاف قائم ہوتا ہے۔ افلاطون کا یہ انقلابی نظریہ تھا کہ ریاست کو فلسفی حکمرانوں کی ضرورت ہے کیونکہ صرف وہی لوگ ہیں جو سچ، خیر اور عدل کو سمجھ سکتے ہیں۔ افلاطون نے 387 قبل مسیح میں ایتھنز میں ایک اکیڈمی قائم کی جو مغرب کی پہلی یونیورسٹی کہی جاتی ہے۔ یہاں ریاضی، فلسفہ، سیاست، موسیقی اور منطق کی تعلیم دی جاتی تھی۔ افلاطون کے شاگردوں میں سب سے مشہور ارسطو تھا جو آگے چل کر ایک عظیم فلسفی، سائنسدان اور استاد بنا۔ افلاطون نے ریاضی اور جیومیٹری کو فلسفے کا ایک اہم جز مانا۔ اس کی اکیڈمی کے دروازے پر لکھا تھا، جو ریاضی نہیں جانتا وہ یہاں داخل نہ ہو۔ He who is ignorant of geometry shall not enter۔ اس کی اکیڈمی تقریباً 900 سال تک قائم رہی، جب تک کہ 529 عیسوی میں بازنطینی بادشاہ جسٹینین نے اسے بند نہ کر دیا۔ افلاطون کے نظریات نے بعد کے ماہرین فلکیات، ماہرین اخلاقیات اور سیاسی مفکرین پر گہرا اثر ڈالا۔ افلاطون نے دنیا کو ایک عقل مند کاریگر کی تخلیق مانا جو چیزوں کو کامل نمونوں کے مطابق بناتا ہے۔ وہ خدا کو خیر کا سرچشمہ مانتا تھا۔ اس کے خیال میں خدا کی ذات عقل اور روشنی کی نمائندہ ہے۔ افلاطون نے اپنے خیالات کو مکالمات کی صورت میں پیش کیا۔ ان میں سقراط کو مرکزی کردار کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو دوسروں سے سوال و جواب کے ذریعے سچ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے مشہور مکالمات میں اپولوجی یعنی سقراط کا دفاع، فائڈو روح کی بقا، سمپوزین محبت کی نوعیت، ٹیمائیس کائنات کا ماخذ، ریپبلک ریاست اور عدل ہیں۔ افلاطون نے شاعری اور فنون لطیفہ پر تنقید کی، خاص طور پر اس شاعری پر جو جذبات کو ابھارے اور عقل کو مغلوب کر دے۔ وہ چاہتا تھا کہ ادب انسان کو سچائی، خیر اور حسن کی طرف رہنمائی دے۔ افلاطون کا انتقال 348 قبل مسیح میں ہوا جب وہ تقریباً 80 سال کا تھا۔ اس کا مدفن اکیڈمی کے قریب ہی واقع تھا۔ اس کی وفات کے بعد بھی اس کی تعلیمات زندہ رہیں اور صدیوں تک فلسفے کا رخ متعین کرتی رہیں۔ افلاطون ایک ایسا فلسفی تھا جس نے صرف نظریات نہیں دیے بلکہ ایک پوری فکری دنیا تخلیق کی۔
اس نے علم، حقیقت اور انصاف کے ایسے معیارات قائم کیے جو آج بھی فلسفہ، تعلیم اور معاشرتی نظم و نسق میں رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ سقراط کا وارث اور ارسطو کا استاد تھا، لیکن اپنی فکری بلندی میں وہ خود ایک ادارہ تھا، ایک تحریک تھا، ایک عید کی نمائندگی کرتا تھا۔ Please like, subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos. Thanks.